جب انسان ظلم اور زیادتی کی حد تجاوز کرتا ہے تو پھر اس پر زوال آ کر ہی رہتا ہے، تو پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور با اثر ہی کیوں نہ ہو۔ یقین رکھیں اللہ کی پکڑ اچھوں کی اکڑ توڑ دیتی ہے۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، باقی سب بھیڑ بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہ غرور میں اتنا مبتلا انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے کہ جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کے سامنے ان کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جب ظاہری بات اگر کوئی انسان تکبر میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنا بیٹھے اور لوگوں پر ظلم اور تشدد اور زیادتی کرنا شروع کر دے، تو پھر یہی بات نا، پھر اس پر زوال تو آ کر ہی رہے گا۔ تو پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور یا بااثر کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جو انسان کے ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر پہرا دے رہی ہے، انسان کے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو وہ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لوگ آج پیسے کے نشے میں، طاقت کے نشے میں لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں لگتا کہ ان کا بھی حساب ہوگا آخرت میں، اور بہت ہی کٹھن ہوگا، نہ کہ آخرت میں، اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ بہت بھیانک حساب ہوگا۔ اور کیونکہ جب وقت فیصلہ کرتا ہے تو اچھوں کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے تو یہ اپنے آپ کو یہ مہان سمجھتے ہیں نا، تو پھر بعد میں ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ میرے اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا کسی انسان کے اوپر، یا آپ یہ نا ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون وقت کا بادشاہ، جو کہ اپنے اندر وہ غرور میں اتنا مبتلا تھا کہ دوسرے اس کے سامنے کم تر لگتے تھے، اپنے آپ کو وہ خدا سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، اتنا ظلم کیا کرتا تھا لوگوں کے اوپر۔ اور آج دیکھ لیں، اور نمرود آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثالیں ہیں، اس دنیا میں انہوں نے حکومتیں کی، بادشاہت کی، انہوں نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ انہوں نے کیا اپنے آپ کو، نعوذ باللہ۔ تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیسا حشر ہوا، کتنا انہوں نے پہلے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، وقت کے بادشاہ تھے، پوری دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور آج ان کا نام تک لینے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو لوگ آج لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور ظلم ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا بھی ظلم ہے، کسی کو تذلیل کرنا لوگوں کے سامنے، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، اس کی ان کو اپنے سے ملا کر لوگوں کو بتانا تاکہ یہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو، یہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا حق بلا وجہ کھانا، یہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک حرام کا ایک لقمہ آگ کی طرح ہے، آپ کے اندر آگ مثلا پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے بچ جائیں گے؟ مظلوم کی آہ 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور میرے اللہ کے گھر دیر ہے مگر اندھیر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک چھوٹی چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ آج لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، ان پر زوال آ کر ہی رہے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں آپ اپنے ہی علاقے کے ارد گرد دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، حالانکہ کتنے ہی لوگ اس دنیا میں آئے اور کتنے ہی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ نام انہی کا زندہ ہے جنہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے، جو لوگوں کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں، انہی کو یہ دنیا یاد رکھتی ہے۔
اور جنہوں نے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں نہ کیا، لوگ ان کے لیے یہ دعائیں کرتی ہے کہ کب یہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور جو لوگوں کی زیادتیاں، ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ اس طرح کا رویہ پیش کرتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی یاد ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ اللہ سن رہا ہے ہر ایک کی اور دیکھ لیں کتنا ہی ظلم اور زیادتیاں یہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اور تو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ بچ جائیں۔ یہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ ظلم کی جو سزا ہے نا وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اور وقت کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ خاموش ضرور ہوتا ہے، وقت کا فیصلہ جو ہوتا ہے خاموش ضرور ہوتا ہے، مگر ہوتا بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے، جو اچھوں سے بھی سہا نہیں جاتا۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اور یہ جو لوگ ظلم اور زیادتیاں عوام کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے۔ اور یہ دیکھ لیں کس طرح آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے کہ اس ملک کے اوپر جو نافذ کیے گئے ہیں، آپ کو صاف پتہ ہے، ٹھیک ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ سب جانتے ہیں۔ اور ان جیسے لوگ اور بھی بہت ہیں، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسا حکمران ویسی ہی اس کی رایا۔ تو پھر بتانا آپ کو، یہ آپ اشارہ سمجھ لیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنے برابر سمجھیں کہ جس طرح آپ ہیں ایسے ہی دوسرے لوگ ہیں، نہ کہ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے جیسا سمجھیں تاکہ آپ فلاح پا سکیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایک اچھے مومن بنیں، اچھے ایک مسلمان بنیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی طریقے سیکھیں، ٹھیک ہے، زندگی گزارنا سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنا سیکھیں۔ اور اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی اور انکساری میں رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔